بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے، سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں، تاکہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کے شمار میں تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ لہٰذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات رمضان سے محروم نہ رہو گے، اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ احادیث مبارکہ میں ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کی جانب سے ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ احمد نسائی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ، اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا۔ اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا، اس کے قیام تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے، جو شخص اس میں کسی بھلائی کے نفلی کام کر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، جس نے اس فرض میں ادا کیا وہ ایسا ہے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس نے اس میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی گلو خلاصی کا ذریعہ ہے، اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت میں بھوک پیاس کا سوال ہی نہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سال کے سرے سے اگلے سال تک،
پس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہے اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہم سے ان کی آنکھیں۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے خود سنا ہے کہ یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ روزے کی فضیلت۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب و ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل جو آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا ثواب اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بھی حد و حساب بتلا دوں گا، اور روزے کے میرے لیے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، اور روزے دار کی منہ کی بو جو خلو معدہ کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔